الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ 20واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کر کے مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کہا کرتے تھے اور مانتے تھے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو سونپ دیا ہے، لہٰذا ان معبودوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں مختلف قسم کے رنگ رب کائنات نے بنائے، متحرک زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے، خوشخبری لانے والی ہواؤں کو بھیجنا، یہ سارے کے سارے کام، روزی دینا، موت، حیات، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق اور مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ جو تمہارا نظریہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعوت سے کفار نہ مانتے تو آپ غم زدہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر، ان کو سنانا آپ کے ذمے ہے، آپ سنا سکتے ہیں لیکن منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہوا کرے۔ جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں اور وہ بات قبول نہ کرے، اسی طرح اگر یہ بات سنیں اور قبول نہ کریں تو یہ مردوں کی طرح ہے، یہ قلباً مردے ہیں۔ اس آیت میں زندہ کفار کو مردوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا اس آیت سے عدم سماع موتیٰ کا کوئی بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ آخری علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک عجیب الخلقت جانور کو زمین سے پیدا کریں گے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ آگے سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور آپ کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ سورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 43 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو آغاز کے حالات ہیں، ابتدائی حالات، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہاں سے ان کو بیان کیا گیا ابتدائی حالات کو، واقعات کو۔ فرعون کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، اسی لیے فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، جب خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت، نہ ہی غمگین ہونا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور بضرور پہنچائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور یہ تسلی بھی دی موسیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھایا، فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا کر پالتے ہیں۔ پھر آگے پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، جن کو والدہ نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ جانا، صندوق کا پتہ کرنا کدھر جاتا ہے، تو انہوں نے پھر تجویز دے دی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، اگر وہ آئے تو ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ تو پھر ان کی تجویز پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام کی والدہ کو وہاں پر لایا گیا، تو جب وہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ قبول فرما لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے پاس لٹا دیا گیا۔ آگے ذکر ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، یہاں سے ایک قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کو ایک مکہ مارا اور وہ تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی شریر لگتے ہو اور ہر کسی سے لڑتے رہتے ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو الٹا اس نے کہا کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اب آگے ذکر آتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ موسیٰ سردار لوگ آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس خیر خواہ کے کہنے پر آپ علیہ السلام مدین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس کی طرف چل پڑے اور فرمایا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور تسلی دی کہ آپ خوف نہ کریں کیونکہ آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں۔ ایک بیٹی نے درخواست کی کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں کیونکہ یہ بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی، قال انی اريد ان انکح، حضرت شعیب علیہ السلام نے از خود پیشکش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ان دو لڑکیوں میں سے جو میری دونوں بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں یعنی نکاح اور معاہدہ اجرت ان کو قبول کر لیا اور فرمایا میں دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے اگر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لڑکے والے لڑکی والوں سے جا کر رشتہ مانگتے ہیں اور اس چیز کو معاشرے میں لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے، لیکن اگر کہیں کوئی لڑکی والا خود لڑکے والوں سے اپنی لڑکی دینے کی بات کرے تو لوگ معاشرے میں اسے معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے دوسری صورت اختیار کرنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نیک دیندار لڑکا مل جائے تو لڑکی والوں کے لیے ایسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے پہل کرنا یہ تو مستحسن بات ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود بات کی۔ آگے فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنی بیوی کو لے کر مصر واپس روانہ ہوئے، رات سرد اور اندھیری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید سے تھی تو ان کو درد ذہ شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکماک تھا کہ پتھر پر مارتے تو آگ نکلتی، لیکن کوشش کے باوجود اس سے آگ نہ نکلی۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے تو بیوی کو بتا کر آگ لینے کے لیے چلے گئے کہ جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تجلی الہی تھی جس سے درخت چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور معجزات بھی عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اپنا معاون بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور جس مقام پر یہ واقعات کوہ طور کے مغربی جانب تورات کا دیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا،
مدین سے واپسی پر نبوت کا ملنا، یہ جو پیش آئے ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی منوعاً تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو وحی الہی کے ذریعے بتایا گیا، یہ سارا کچھ بتائے گئے ہیں واقعات جتنے بھی ہیں، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو پہلے اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائے، ان اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ اپنا مذہب موسوی اور دین عیسوی ان کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے اور پھر اپنے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے خالق کائنات نے قارون کا قصہ اور اس کے انجام کو بیان کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، اور یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے تسلط سے نکل آئے تھے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنے سامان اور مال و جائیداد کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، اور یہ اونٹوں پر مال لاد کر نکلتا، فخر و تکبر کرتا تھا، کہتا تھا میں نے اپنے فن سے کمایا ہے یہ سارا مال۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے، اور جب آپ مقام میں جحفہ پر پہنچے جو مدینہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے، تو اس مقام پر اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا۔ اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ لے کے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ آج تو آپ جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فاتح بن کر اپنے آبائی وطن مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور یوں خالق کائنات نے یہ وعدہ بھی پورا فرمایا۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، اس سورہ میں مکڑی کا ذکر کر کے مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، اسی طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ یہ مکی سورت ہے، دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ اقوام کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل ایمان پر پہلے آزمائشیں آتی ہیں، پھر آسانیاں آتی ہیں۔ والدین کی اطاعت فرما برداری کے لیے معتدل اصول بیان کیا گیا ہے۔ اگر مومنین پر کسی جگہ میں دین پر چلنا، عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کی دعا فرمائیں۔ یہاں مومنین کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تمہارے لیے تیار فرما رکھی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ تکلیفوں کے بغیر حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آئیں گی لیکن وہ عارضی ہیں،
بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گی، لہٰذا تسلی رکھو، صبر سے کام لو۔ انہی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز فرمائیں گے۔ اور آگے خالق کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ دین اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ایسا بھی ہوا کہ اولاد اسلام لے آتی لیکن والدین کفر کے اوپر رہتے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل اور برحق اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا حکم دیں یا ایسا کوئی حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں والدین کی اطاعت نہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا۔ بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن مواخذہ ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں کفار کی اس فضول پیشکش کی تردید کی گئی کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، کسی کا کوئی بھی وہاں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آگے خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بھی ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہاں سے آگے کئی آیات چند ایک سابقہ انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تسلی دی گئی کہ سابقہ امتوں کو بھی پہلے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم کر کے اہل ایمان کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ سابقہ امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان میں قوم سمود ہے، قوم عاد، قارون، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری قومیں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت کفار اور مشرکین کو یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہی والا انجام جو پہلی قوموں کا انجام ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ۔ مشرک کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، اسی طرح مشرک بھی حقیقی خداوند قدوس کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے جو اس نے معبود خود سے بنا رکھے ہیں ان کو اپنا رکھوالا بنا لیتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح معبودان باطلہ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بھی بے بس اور لاچار ہیں، اور کفار کو یہ نہ تو دنیا میں کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آخرت میں کفار کو کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔